Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فرض نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں ہوتا اور وہ غلط طریقے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ آپ کو کیسے پتہ، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے کمنٹس کر بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے جی کہ لوگ نماز صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ کوئی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ کمنٹس سوالات کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم الحمدللہ آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آ کے جب ہمیں نماز سناتے ہیں، جب طریقہ پوچھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرض نماز کس طرح ادا کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ اور بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ پڑ جائے۔ تو میں بالکل آسان کر کے آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا، یعنی اگر کوئی عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اکیلے تنہا 4 فرض رکعتیں ادا کرنا چاہتی ہیں، ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، عشاء کی ہوں، تو کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو بھی نماز ہم پڑھنے لگے ہیں، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں 4 فرض، یا عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں 4 فرض، یا عشاء کے 4 فرض پڑھنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس نماز کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھنے لگے ہیں تو ہم نے ظہر کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے تو یاد رکھیں، نیت کا طریقہ یہ ہے، اگر زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور یہ اس کی نیت کر کے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اب یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہی کافی ہے اور وہی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے نہیں کہے گا، دل میں ارادہ ہوا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی نیت کر لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لینے۔ عورتیں جہاں ہاتھ باندھتی ہیں انہوں نے اسی مقام پر ہاتھ باندھنا ہے، اور مرد جہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں انہوں نے اس مقام پر ہاتھ باندھ کے نماز شروع کرنی ہے۔ نماز شروع کرنی ہے ثنا سے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک پڑھ کے پھر ہم نے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اگر کوئی پڑھ لے گا بہتر ہے، افضل ہے، نہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ سورت ملانے سے پہلے نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے گا بہتر ہے، افضل ہے، نہ پڑھے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اب سورت جو بھی آپ کو سورت یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے رکوع میں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، تاک بار جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھا کریں۔ تو تاک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی آسانی ہے ان میں سے آپ وہ کہہ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اٹھ کے دوسرا سجدہ، 2 سجدے کر کے آپ نے پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ دوسری رکعت آپ نے بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ساتھ سورہ فاتحہ، پھر ولا الضالین آمین تک پڑھ کے بسم اللہ، اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اتحیات پہ بیٹھنا ہے۔ اب اتحیات پہ جب بیٹھیں گے تو یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک،
یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے شروع کر کے عبدہ و رسول تک پڑھ کے ہم نے پھر آگے درود شریف نہیں پڑھنا، نہ آگے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھنی، ہم نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ اب تیسری رکعت جب ہم نے شروع کرنی ہے پھر ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملانی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورت نہیں پڑھنی، یعنی فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور دوسری جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورت نہیں ملانی۔ اب اگر کوئی فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں، اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو انشاءاللہ یہ مکمل طریقہ بتا لوں، آخر میں وہ بھی آپ کے سامنے میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ تو اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ آمین تک، پھر رکوع اور 2 سجدے، اور اتحیات پر بیٹھ کے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اب وہ سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ جی اگر کوئی بندہ بھولے سے فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ہاں، تیسری چوتھی رکعت جو فرض کی ہوتی ہے اس میں سورت نہیں ملانی چاہیے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ تھا اس کا آسان اور انتہائی آسان طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔